دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ دوستوں نے کسی کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کوئی بابا ڈیم شاہ ہوا کرتے تھے جی، وہ بابا ڈیم شاہ کی اور بھی بہت ساری تعریفات ہیں، لیکن چلو آپ چند ایک جو ان کی خصوصیات ہیں ان پر تذکرہ ان کا ہو جائے تو مناسب ہوگا۔ ایک تو انہیں شوق تھا تھانے دار بننے کا، لیکن اتفاقاً وہ ڈیم شاہ بن گئے، لیکن ڈیم شاہ بننے کے باوجود وہ بہرحال اپنا شوق تھانے داری جو ہیں وہ اکثر استعمال کرتے رہتے تھے، لہذا اگرچہ ان کا منصب تو ڈیم شاہ کا دیا گیا تھا، لیکن اکثر وہ تھانے میں نظر آتے تھے، یا کہیں پر سڑک پر بھی کوئی بندہ ہسپتال میں مل جاتا، کہیں مل جاتا، وہیں مل جاتا جہاں وہ بیٹھتے تھے، تو اس کی بھرپور بےعزتی کرتے، ایسا ہی لگتا جیسا کوئی گالیوں کا اور لوگوں کو ذلیل کرنے کا پیاسا تھانے دار یا حوالدار یا ڈائریکٹ حوالدار جو ہے وہ ابھی رسہ توڑوا کر باہر آ گیا۔ تو باہر ان کی قصے کہانیاں تو آپ کو پتہ ہی ہے، لوگ بچوں کو بھی سناتے ہوں گے، آئندہ سنایا کریں گے۔ تو اب اس ڈیم شاہ کو آپ کسی بھی ڈیم کے کنارے اگر آپ کو جھونپڑی نظر آئے اور اس میں کوئی بزرگ نظر آئیں کوئی فقیرانہ شان کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یا وہ خود ڈیم شاہ ہیں یا ان کے کوئی درویش ہیں، یا ان کے کوئی مرید خاص اور خلف الرشید۔ اور اس کامیاب پیشکش کے بعد اب پیش ہے بابا ٹرین شاہ جیسے ان کی جو بھی ڈیوٹی تھی، انہوں نے ایزیوم یہ ڈیوٹی کی کہ انہوں نے پاکستان میں ڈیم بنانے ہیں، پاکستان میں پانی کی قلت جو ہے وہ دور کرنی ہے، صحت جو ہے اس کا نظام پرفیکٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور انہیں کیونکہ وہ غلط بندوں کے ہاتھوں میں تھی تو انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا تک ہے، کبھی کوئی میٹرو بنا لیتا ہے، کبھی کوئی اورنج ٹرین بنا لیتا ہے، تو انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس اورنج ٹرین کے منصوبے پر کوئی 1.5-2 سال گزارے، تاکہ یہ اس خاص ایک شخص کے اس کو کریڈٹ نہ ملے، اس کے دور میں یہ نہ بنے۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی محنت کی ان معاملات پر کہ ملک کا ستیہ ناش جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تو ان کا گویا مقصد تخلیق جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتا تھا، تو اس پر انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی حد تک کامیاب ٹھہرے۔ تو اسی طرح اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ڈیم شاہ تو تھے، ڈیموں کے شوقین تھے، لیکن ٹرینوں کے خلاف تھے، کیونکہ اورنج ٹرین جو ہے وہ دیکھیں ایک غلط شخص کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ اب جو بابا ٹرین شاہ کی ٹریلر جس کا آ رہا ہے وہ جو ہے وہ ٹرین کے حق میں ہے، دیکھیں کہ چیز شاید دونوں ملتی جلتی ہیں، لیکن بہرحال ان کا مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ ہے۔ اب وہ جو نئے ٹرین شاہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے ٹرین چل دی ویکھنی، حالانکہ بہتر تو ہے کہ وہ شیخ رشید یا ان کے لیسر جو شیخ رشید ہیں اس علاقے میں وہ انہیں ابھی سے ٹرین دکھا دیں کہ آخر ٹرینیں تو بتیری ہیں ان کے ساتھ، دیکھیں صحیح ٹرین ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں گول دائرے میں جو چلتی ہے نا، سرکولر ٹرین کہتے ہیں شاید، تو وہ میں نے دیکھنی ہے 6 مہینے کے اندر۔ اگر نہ بنی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہیں ان کو وہ سخت بد دعائیں دیں گے۔ تو یہ اٹارنی جنرل والا اور قاضی فیاضی صاحب والا جو ملبہ ہے، اس سے اگر کوئی بچ بھی جائے تو وہ ٹرین شاہ جو ہیں انہوں نے کنڈی تیار کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں 6 مہینے کے اندر گول دائرے میں چلتی ہوئی ٹرین نظر نہ آئی تو پھر اس نئے پاکستان کا وہ جو حضرت بنی گالہ شریف کے سجادہ نشین ہیں وہ جو ساحل سمندر کے قریب چھوٹے سجادہ نشین ہیں، وہ اتفاقاً وہ بھی شاہ ہیں، وہ اصلی شاہ ہیں وہ ان کو پھونک مار کے بھسم کر دیں گے۔
یہ ان کا فرمانا ہے۔ اب دیکھیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر کوئی کرامت ہوتی ہے کہ گول دائرے میں چلنے والی ٹرینیں تو اتنی جلدی نہیں بنتی، اور ابھی تو میٹرو بھی ہم نے نہیں بنائی BRT والی، تو اب میٹرو کے بعد ہی پھر چانس ملے گا نا جی ٹرین کو۔ تو بہرحال وہاں کے چھوٹے شاہ صاحب اور سجادہ نشین بنی گالیہ شریف جو ہیں، دیکھیں اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں یا نہیں، کہ بابا ٹرین شاہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان مخصوص وہ جو نیا پاکستان کے علاقے تھوڑا چکا چوند سے ادھر ادھر ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کھیل کے میدان ہونے چاہیے، لوگوں کے پاس کھلی جگہیں ہونی چاہیے، اور یہ خاص طور پر گول دائرے میں چلنے والی ٹرین بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوئی تو میں پھونک مار کر بسم کر دوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، آپ انجوائے کریں بابا ڈیم شاہ اینڈ بابا ٹرین شاہ۔ خدا حافظ۔